رمضان كريم رمضان كريم مبارك عليكم الشهر. جن جگہوں پر بہت زیادہ طویل دن ہوتے ہیں وہاں کیسے روزہ رکھا جائے؟ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 20 گھنٹے کا دن ہے. 17 گھنٹے کا تو شاید ہمارا بھی روزہ میرا خیال ہو جائے گا کم و بیش 16-17 کے لگ بھگ ہیں ہمارے بھی گھنٹے جو بن جائے گا آپ کے روزے کا ٹائم تقریباً سمجھیں. اب میں منٹوں کو چھوڑتے ہوئے حساب اگر آپ موٹا موٹا حساب کریں تو 5:30 بجے آپ کا 4:30 بجے آپ کی فجر ہو رہی ہے اور اللہ آپ کو نیکی دے مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 7:30 بجے. تو کتنے ہو گئے؟ 15 گھنٹے تقریباً ہو رہے ہیں. 15 گھنٹے کے لگ بھگ درست. حالانکہ یہ 15 گھنٹے کا روزہ آپ کا بھی ہے لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 20 گھنٹے کا روزہ ہے. رات صرف 4 گھنٹے کی ہے, 5 گھنٹے کی رات ہے, 19 گھنٹے کا روزہ ہے. اب یہاں پہ کیا کرے انسان اتنا لمبا روزہ؟ اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں آپ کو ایک استفتاء ہے آغا سیستانی کا. ملاک ویسے تو ایک جیسا ہی ہے, یعنی اس میں آغا سیستانی ہوں یا آغا خوئی ہوں یا امام خمینی ہوں, جس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جواب ایسا ہی ہے ان کا. اس لیے مسئلہ تقریباً تینوں کا ایک جیسا ہی بن جائے گا. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سوال انہوں نے ایک سوال پوچھا ہوا ہے جس میں 3 حصے بنائے انہوں نے سوال کے. جو شمالی علاقوں میں رہتے ہیں, زمین کے شمالی طرف رہتے ہیں, ادھر کے دن بڑے ہوتے ہیں, تو ادھر کے بارے میں انہوں نے 2-3 طرح کے سوالات پوچھے. ایک سوال جو انہوں نے پوچھا ہے, تیسرا سوال, وہ یہ پوچھا ہے کہ جب ان کی رات اور دن 24 گھنٹے میں اس انداز سے ہوں کہ دن بہت بڑا ہو, جیسے 20 گھنٹے کا, کہ جس میں روزہ رکھنا بڑا دشوار نظر آتا ہو, تو ایسے لوگ پھر روزہ کیسے رکھیں؟ اس کے جواب میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ دیکھیں, اگر تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا اس 20 گھنٹے کا روزہ اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, درست, 20 گھنٹے کا روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے, اور وہ اول فجر سے لے کر اول لیل تک روزہ رکھ سکتا ہے, اور کچھ ایسی دیکھیں زحمت تو ہوگی لیکن شدید مشقت کے جو حرج کا سبب بنے وہ پیش نہیں آ رہی ہے اس کو, تو ایسا شخص کہتے ہیں یہ تو پھر نارمل طریقے سے روزہ رکھے گا, یہ نارمل طریقے سے روزہ رکھے گا, درست. البتہ یہ بھی اگر چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ سفر اختیار کر لے اور سفر کر کے اپنے روزے چھوڑ دے, بعد میں پھر جب دن چھوٹا ہو تو اس کو قضا کر لے. یہ کام بھی کر سکتا ہے. یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ کسی چھوٹے دن والی جگہ پہ چلا جائے چھٹیوں میں اور وہاں جا کے اپنے روزوں کی قضا کر لے. تو یہ 2 آپشن اس کے پاس موجود ہے, یا روزہ رکھ لے وہی 20 گھنٹے کا, یا چاہے تو سفر اختیار کر لے اور سفر کر کے اپنا روزہ چھوڑ دے اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لے. اب یہ بات آئیے میں ایک جملہ اور عرض کر دوں, ضمناً ایک مسئلہ اور عرض کر دوں. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت سی امت یہ سمجھتی ہے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے سفر نہیں کر سکتے, جبکہ تقریباً آغا خوئی, امام خمینی, آغا سیستانی, آغا تبریزی اور دوسرے فقہ کے آپ رسالے اٹھا کے دیکھیں, ان فقہ کا کہنا یہ ہے کہ حتیٰ سفر چھوڑنے کی نیت سے بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے, سفر اختیار کر سکتے ہیں روزہ چھوڑنے کی نیت سے. یعنی میں ہٹا کٹا, درست, روزہ بھی کوئی 20 گھنٹے کا نہیں ہے, مثلا 14 گھنٹے کا, 13 گھنٹے کا روزہ, 12 گھنٹے کا روزہ, نارمل روزہ, بس میں نہیں چاہ رہا روزہ رکھنا, بیمار بھی نہیں ہوں, بس دماغ خراب ہوا ہے, نہیں رکھنا روزہ میں نے, تو کیا کروں؟ سفر اختیار کر لو. صرف بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ 23 سے پہلے سفر مکروہ ہے, 23 کے بعد مکروہ بھی نہیں ہے. 23 رمضان سے پہلے سفر مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب آپ لوگوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں, حرام تو نہیں ہے, بہرحال مکروہ ہے, یعنی بالآخر ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ اختیار کریں, لیکن کریں
تو گناہ نہیں ہے. روزے چھٹ رہے ہیں بھائی، ہاں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزوں کا ہم لوگ روزوں کو ایسا ہوا بناتے ہیں کہ بالآخر دیکھو ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں یار اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن روزہ کو خود روزہ چھوٹ جائے گا، خود روزہ چھوٹ جائے گا تو قضا ہو جائے گی، اس میں کون سا آسمان ٹوٹ رہا ہے. ہم روزوں کو اتنا بڑا ہوا بنا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر روزہ چھوٹ جائے گا تو. لہٰذا شریعت کہتی ہے کہ آپ بلا عذر اور بغیر مجبوری کے بھی ارادے اور اختیار سے اگر سفر اختیار کرنا چاہیں، صرف نیت یہ ہو کہ روزے چھٹ جائیں آپ کے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے. لہٰذا اس کے پاس انہوں نے خود آپشن دیا کہ یا روزہ رکھ لے، حالانکہ فرض انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، تو یہ یا روزہ رکھ لے یا سفر اختیار کر لے، اور بعد میں اس روزے کی، ہاں جو سفر کی وجہ سے چھٹیں گے یہ ضروری ہے کہ بعد میں ان کی قضا کر لیا جائے. یہ تو ہو گیا ایک صورت. دوسری صورت فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان نہ ہو، یعنی بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ پھر یا تو یہ بھی سفر کر لے، ایک آپشن تو اس کے پاس بھی ہے، یہ بھی سفر کر لے. تو روزہ دیکھیں اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، روزہ چھٹ گیا، بغیر گناہ کے روزہ چھٹ گیا آپ کے لیے، اور بعد میں اس کی قضا کر لے. دوسرا آپشن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ روزہ رکھ لے. فرض یہ ہے کہ بہت مشکل ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، لیکن رکھ لے. جس مرحلے پر یہ مشکل کا سامنا ہو، مطلب اب اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا، یا اتنی شدید اب بھوک کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اب اس سے قابل برداشت نہیں رہی اس کے لیے، تو کہتے ہیں وہاں پر یہ روزہ کھول لے. اس روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی، اور جب روزہ کھولے گا تو صرف اتنے غذا اور کھانے اور پینے پر اکتفا کرے احتیاط کی بنا پر کہ جس سے اس کی مشکل ٹل جائے. جو بھوک اور پیاس کی شدت تھی جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو پریشان سمجھ رہا تھا، اس کی یہ پریشانی وقتی طور پر ٹل جائے. اتنا کھانا یا پینا اس کو پھر اجازت مل جائے گی. البتہ اس کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جائے گا ہاں، لیکن گنہگار نہیں ہوگا یہ شخص، اس لیے کہ مشکل میں پھنسنے کے بعد یہ کھول رہا ہے. يا صاحب السماء